اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ انشورنس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی پوری ہسٹری اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، آج ہے ہمارا جو اسی حوالے سے اگلا ٹاپک جو بڑھے گا وہ ہے مروجہ انشورنس، یعنی یہ جو بیمہ ہے اس کا متبادل حل کیا ہے، اس کا متبادل شرعیہ وہ کیا ہے، اس حوالے سے بات آگے بڑھی۔ تو مروجہ بیمہ کا متبادل حل اسلامی نظام کفالت جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے انفرادی ذمہ داری، حکومتی ذمہ داری، اسلام کے سفارتی نظام کی تجویز، زکوٰۃ، عشر، صدقات، انفاق کی لاگت، یہ ساری چیزیں یعنی آئیں گی آگے، اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ مروجہ بیمہ جو ہے اس کا متبادل حل ہے، یعنی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ جو رائج الوقت بیمہ ہے اس پر جو اعتراضات کی ہیں وہ بجا ہیں، اور سب اس امر پر متفق ہیں کہ بیمہ کا جو ابتدائی تصور وہ غیر شرعی نہیں بلکہ اس کی موجودہ شکل قابل اعتراض ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی جگہ ایسا نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے جو انسانیت کو واقعی تحفظ عطا کرے۔ واقعی تحفظ کیا؟ جو اسلام کا نظام کفالت ہے اس طرف ہمیں جانا ہوگا، یعنی جو بندہ حقیقت کو چھوڑ کے عارضی سہاروں کی تلاش میں چل پڑے تو پھر وہاں سے اس نے ٹھوکریں کھانی۔ پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو وقتی فائدہ ہے اس میں انسان پھر بسا اوقات ساری اخلاقیات باقی وہ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے تو ایک طرف وہ جھک جاتا ہے، اسی طرف لگ جاتا ہے، تو چنانچہ پھر وہ خرابیاں جو ظاہرہ ہوتی ہیں وہ ہو کے رہتی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی جگہ ایک ایسا نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے جو انسانیت کو واقعی تحفظ عطا کرے اور مشکل وقت میں کوئی شخص محتاج اور بے سہارا نہ رہے۔ آگے دیکھیں نا، اس کی پوری ہم کریں گے، آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی پوری اس کی تصویر۔ عہد رسالت، پھر ماں باپ، یعنی حضرت خلفائے راشدین کا دور ہے، پھر خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وہ اقدامات جس میں دیکھنے مانگنے والے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ جو ہے نا آپ کا دل کس قدر وہ کسیتا ہے، اور پھر بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر۔ لیکن بیت المال جسے خزانے کا گھر کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے ذرائع آمدن، انکم کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ بھی تو پیدا کرنے ہیں، اور خاص طور پہ ان ذرائع کی طرح ہم نے جانا ہے جن کا تعلق وہی الہی سے، اس کو اگنور کر کے باقی جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کو کہ اس کے اندر وہ خیر و برکت والا معاملہ رہتا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی بات ہو رہی تھی کہ ایسا سسٹم یعنی جو انسانیت کو واقعی تحفظ عطا کرے اور مشکل وقت میں کوئی شخص محتاج اور بے سہارا نہ ہو۔ تو اس ضمن میں جو سٹیپس وہ جو ہے نا لیے جانا ضروری ہیں وہ یہ ہیں: انفرادی ذمہ داری، جو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ انفرادی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ مروجہ بیمہ میں جو شرعی قواعد موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے اجتناب کریں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ یعنی ایک انفرادی انڈیویجول سٹرگل اس طور پہ کرے جو اسی کو کہا جاتا ہے نا جہاد بالقلم، پھر جہاد باللسان۔ اگر کسی شخص کی کوئی آواز ایوانوں تک پہنچتی ہے، یا خاص طور پہ یہ کام تو آپ لوگوں ایسے کہ علماء آپ بھی ہیں، یعنی یہ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر فلاں فلاں بات اس چیز کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ میں نے
اس حوالے سے یعنی اس بیمہ کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے میں نے جو کام کروایا، ایک عائشہ خاکسار یا کیا نام تھا اس بچی کا، اس میں کہ اس کے اندر جو قباحت ہیں یعنی شرعی مستند سے ان کو اس نے اپنی حد تک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مکمل طور پہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ فتوے کی صورت میں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کافی اس کے اندر وہ جو ہے نا جو ضروری چیزیں تھیں اس کو اس بچی نے کوشش کی ہے، لائبریری میں موجود ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ تاہم بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ انفرادی جو ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ جس کا جو ہے نا جو یعنی جو اسلامی تعلیمات سے کوئی متصادم ہے، جو چیزیں کسی بھی آپ دیکھیں کوئی مرحلے پہ دیکھیں، چاہے وہ بیمے کی صورت ہو یا یہ سود کی صورت میں، جو اس سے بھی بڑی قباحت ہے، اس میں بھی تو ظاہر ہے وہی شائبہ ہے۔ تو بہرحال جس کی جتنی دانش ہو اتنا وہ مکلف۔ آپ اگر وہ یعنی اس حوالے سے کوئی آرٹیکل لکھیں، اچھا پھر یہ کسی اشتہار اخبار یا اس حوالے سے یعنی عوام الناس یا ان کو آگاہ کریں، پھر حکمرانوں کو آگاہ کریں، تو کسی حد تک آپ اس فریضے سے عہدہ برآں ہوں گے۔ پھر یہی ہے میں نے بتایا، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، کہ آپ زبان سے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس حد تک آپ نے وہ اسٹرگل کی، تو کسی حد تک آپ گویا کہ وہ جو آپ کی ذمہ داری تھی اس سے آپ عہدہ برآں ہو گئی، نہیں تو ہر شخص مسئول ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بعثیت مسلمان یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ جو مروجہ بیمہ ہے اس کے اندر جو یعنی شرعی باتیں موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا جانا ضروری ہے کہ اس نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالے۔ تو اس سے جو بڑی بات ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سود وہ ہے چل رہا ہے تو حکومتی سرپرستی میں چل رہا ہے، تو اس کی طرف تو خیر اس کی کسی کی اتنی توجہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں جب ہاسٹل میں قیام پذیر تھا تو وہاں یہ بیمہ کرنے والے وہاں پہنچ گئے، تو پھر ساتھ انہوں نے کچھ خطوط بھی دکھائے، یعنی بعض کو وہ جو ہے نا مفتیان شرع جو ہوتے ہیں ان کے خطوط دکھائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو گویا کہ ایک وہ سرٹیفکیٹ مجھ سے بھی لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی آپ زبانی کلامی پھر خاص طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے یعنی بیمہ کرا کے آپ یہ کام کر لیں تاکہ ہمارے پاس ایک وہ سرٹیفکیٹ آ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر نے بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنا ویٹیج بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے بہرحال یہ کہ اتنی اگر یہ بہت زیادہ معلومات ہیں نہیں، لیکن جو کچھ معلومات ہیں اس کے نتیجے میں چاند ایک سوالات بھی سے کیے، اس کے بعد پھر زیادہ اس نے اسٹریس ہی نہیں کیا کہ معاملہ کہیں زیادہ بگڑ ہی نہ جائے، تو پھر اس نے بھی کوئی زیادہ وہ ہے کہ اسٹریس نہیں کیا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ پالیسی لیں، اس میں شامل ہوں، پھر بیچارہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ یعنی انفرادی حد تک میری یہ ذمہ داری جو تھی اس کو میں نے نبھانے کی کوشش کی ہے، ان سے چند سوالات کیے ہیں جن کا تسلی بخش وہ جواب نہیں دے سکا، تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا کہ وہ بیچارہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ کہ جتنا میں مکلف تھا یا جتنے آپ مکلف ہیں اس حد تک کم از کم یہ کہ کوشش ہونی چاہیے، باقی پھر یہ کہ جس کام میں جس مرحلے پہ ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل ضروری ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو ہے انفرادی ذمہ داری، پھر ہے حکومت کی ذمہ داری، وہ اس حوالے سے ہے کہ جب تک حکومت اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، یعنی یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ وہ آپ نے ٹھیک آپ نے اپنے معاملات میں پھر ان کا حکومتوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کو حکومتی لیول پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا ہمیں اور ٹیکس کی صورت میں ہمارے پاس کتنا ہمیں کتنا مفاد ملے گا۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے کہ چاند ایک چیزیں جو ہے نا جو جن کی مذہب اجازت نہیں دیتا، تو جس طرح یہ دیکھیں نا ابھی یہ چل رہا ہے کہ تذکرہ کہ حکومت پنجاب نے وہ کسی ہوٹل والے کو وہ لسانس اجرا کر دیا، اب اس حوالے سے
وہ پیشیاں بھگت رہی ہیں۔ تو اس سے بھی جو بڑی بات ہے سود، وہ تو دیکھیں نا پورے ملک کے اندر وہ رائج ہے۔ اس حوالے سے بھی دیکھیں نا حکومتوں کو اسٹیپس لینے چاہیے، لیکن سارے یعنی دیکھیں نا تقریباً سبھی اسلامی ممالک یہ اس سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی علماء کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جب تک حکومت اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گی، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو یکسر ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام معیشت کو قائم کرے۔ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصولوں پر چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں جدید ماہرین معاشیات اور شریعت اسلامی کے جاننے والے بھی ہوں، اور وہ سب مل کر مروجہ بیمہ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں تاکہ کوئی بھی مسلمان بیمہ پالیسی خریدنے میں جھجک محسوس نہ کرے، اور بجائے اس کے کہ چند بڑے بڑے سرمایہ دار ہی فائدہ اٹھائیں بلکہ اسلامی ریاست کے تمام افراد کو معاشی تحفظ حاصل ہو۔ تو اس طرح اگر ہم اسلام کے ان اصولوں پر یعنی عمل پیرا ہوں تو ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی سبھی اس میں یعنی مستفید ہو سکتے ہیں، جبکہ بیمہ کمپنی جو ہے اس کے ذریعے اتنے وہ فوائد حاصل نہیں کیا جا سکتے۔ نمبر نیکسٹ ہے اہم، یہ پورا ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کے کفالتی نظام کی ترویج۔ کفالتی نظام کفالت ہے نا، میں نے ساری چیزیں آپ یہ جو ہے نا ریاست کی جو معاشی ذمہ داری ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہمارا لیکچر تھا، اس میں ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہیں، یہ ہے کفالتی وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا، یعنی وہ اس حوالے سے بھی میں جو آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک بھی تھا ایم اے یا انٹر لیول پہ، ہاں میرے خیال ایک بچی نے کیا تھا کہ تمکنت عرضی کے لیے امور اربع کا التزام۔ اس میں یہ چیز ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا، یہ جڑواں ارکان ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے دیکھیں نا یہ جو معیشت معاشرت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ خود بخود دیکھنا بعض چیزیں از خود کوئی سٹیپ لینے سے از خود وہ جو ہے نا یہ ان کا گراف اوپر جاتا ہے اور بعض چیزوں کا گراف نیچے جاتا ہے، یعنی اچھائیوں کا گراف اوپر اور برائیوں کا گراف نیچے جاتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ راز کس میں پوشیدہ ہے؟ یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ جو جڑواں رکن ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام کے کفالتی نظام کی ترویج، یعنی اسلام کفالت عامہ کا ایک ایسا مکمل ڈھانچہ مہیا کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کون کون سے، مثلا یہ کہ میں نے اس حوالے سے کافی آپ سے باتیں کی تھیں کہ یعنی اسلام کا جو کفالتی نظام ہے، اس کا نام نظام کفالت ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں یا اس کے اہداف کیا ہیں؟ آگے تو ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ، قربانی، باقی یہ جو میں نے یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو غرض کے کفالت عامہ کا مقصد محروم و محتاج افراد کی ضروریات کی تکمیل ہے۔ مثلا معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوراک، لباس، مکان، علاج اور تعلیم کی سہولتیں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا علامہ ابن حزم کے حوالے سے، وہ جو ہے نا انہوں نے کتاب المحلہ، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی افکار و نظریات آپ نے پڑھے ہیں علامہ ابن حزم، لباس یعنی روٹی کپڑا اور مکان کی جو بات میں نے آپ سے کی، لباس ایسا لباس جس سے سردی گرمی، مکان ایسا مکان جس سے سردی گرمی کی پروٹیکشن ہو سکے۔ تو دیکھ رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ چیزیں ساری ان لوگوں نے کہاں سے کی ہیں؟ ہم تعلیمات ہیں۔ پھر اسلام کا جو دیا ہوا معاشرتی نظام ہے جس کا بارے میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس کا تعلق وہی الہی سے، تو کفالتی یعنی
اس اسلام کا جو کفالتی نظام ہے وہ اس کی اگر ترویج ہو رائج ہو وہ رائج ہو جائے تو ظاہر ہے یہ جو ضرورت مند یہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے کیا ہو جائے، خوراک، لباس، مکان، علاج اور تعلیم کی سہولتیں مل۔ ایک اسلامی ریاست اپنی عوام کی ان تمام ضروریات کی فراہمی کی ذمہ دار ہے۔ اسلامی ریاست کے فرائض میں معاشی ترقی کا اہتمام کرنا اور تقسیم دولت میں پائے جانے والے تفاوت کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اچانک پیش آنے والے خطرات سے تحفظ اور مالی نقصانات کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس میں تو دیکھیں نا یہی ہے کہ بھائی ابتدائی طور پہ اس کی صورت ہمیں انشورنس کی ہمارے سامنے یہی آتی ہے، اور یہ جہاز کا ڈوب جانا، کوئی اور کسی بڑے حادثے کا، ظاہر ہے کسی کمپنی کا شکار ہو جانا، اس سے پھر دیکھیں نا وہ ڈوب گئے زندہ رہنے کے بعد۔ تو اب یہ کہ چند لوگوں نے مل کے ابتدائی طور سے تو اس کی اسلام میں بھی آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے معاملات میں تو آپ نے بھی وہ جو ہے نا پارٹیسپیشن کی۔ تو ابتدائی صورت تو یہ ہے، یعنی خیر خواہی کا جو جذبہ تھا، ٹھیک ہے، تعاون کا جو جذبہ تھا، اور یہ چیزیں تو دیکھیں نا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی کہ بس اوقات کسی کو مجبور ہے کہ انسان کا دل کس قدر پسیجتا ہے، یہی ہوتا ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا فطرت صالح، نیک فطرت، تو وہ دیکھیں پھر اس وقت وہ جذبات ابھرتے ہیں، اور اس حد تک ابھرتے ہیں، یہ تو دیکھیں نا یہ اسلام کی حصی ہے یہ۔ آپ دیکھیں نا غیر مسلموں کے ہاں بھی دیکھیں نا یہ مشکل مراحل پہ وہ بھی پیچھے نہیں رہتے۔ میں نے بارہا آپ سے اس ضمن میں کوئی بے شمار مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب 2005 میں اکتوبر میں جب وہ زلزلہ آیا تو لوگوں نے پھر یہ دیکھنا ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کے، تو جو بدبخت ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں کہ اس مرحلے پہ بھی انہوں نے دوسروں کو لوٹنے اور ایسا کاٹنے سے دریغ نہیں کیا، اغوا سے دریغ نہیں کیا۔ بچوں کو دیکھیں گاڑیاں بھر کے تو گئے، غائب ہو گئے۔ اور ایک وہ واقعہ میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا، ایک ہمارے عدد کشمیر کی ایک بچی کو کہیں دیکھیں تو اس کے والد کی زبانی جب ہم نے یہ باتیں سنی تو بندہ وہ جو ہے نا انسان کے، میں کہتا ہوں کہ وہ آنسو نہیں تھام سکتے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے سٹوروں کے سٹور خالی کر دیں، جو کچھ جمع پونجی تھی ان لوگوں کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس مرحلے اوپر جو آپ نے دیکھا ہے انفرادی ذمہ داری، حکومتی ذمہ داری، اس مرحلے پہ انفرادی جن لوگوں کی ذمہ داری بنے انہوں نے دوسرے تعاون کیسے بڑھایا۔ پھر حکومتی ذمہ داری جو اس زمانے کی جو حکومت تھی اس نے بھی کوئی جو ہے نا وہ یعنی بے دریغ خرچ کیا لوگوں کے اوپر۔ آگے پھر ظاہر ہے جو لوگوں کو جو آگے ذمہ دار بنتے ہیں، نگران بنتے ہیں، باقی پھر حکومت کے اتنے ہاتھ تو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی اسی ہاتھ سے پھر فلاں مشرق مغرب تک وہ ہاتھ، لیکن یہ ہے کہ سسٹم ایسا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس سسٹم کو آگے اور لوگوں نے مل کے چلانا ہے۔ اب وہاں پہ اگر کوئی فالٹ پیدا کرتا ہے یا خرابی پیدا کرتا ہے وہ تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے، مسئول ہے۔ اس حوالے سے تحریم الغلول، یہ ایک حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ امارت کے اندر جو خیانت کرے گا، جو اس طرح وہ جو دوسروں کا حق غصب کرے گا، کوئی چیز چرا لے گا تو پھر وہ اس کا مسئول ہے۔ پھر وہی چیزیں اس کے لیے دیکھیں نا، یہ اخروی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے دنیا میں ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخر میں یہ ہے کہ وہ چیزیں پھر دیکھیں نا یہ چمٹتی ہیں آگ کی صورت میں جسم کے ساتھ۔ تو وہاں پھر اب تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ انفرادی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ پھر مشکل حالات میں یہ ہماری اسلامک ہسٹری بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ پھر یہ جو ماضی قریب کی جو مثال ہے میں نے اسی لیے کوٹ کی کہ اس مرحلے پہ لوگوں نے انفرادی سطح پر تو اجتماعی سطح پہ بھرپور پارٹیسپیٹ کیا، اور اس جو ہے نا یہ قدرتی یہ جو آفت تھی زلزلے کی صورت میں تو یہ لوگ کمپنسیٹ ہوئے اس بارے۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، یا جو لوگ جن کے پاس زمام حکومت ہے وہ لوگ، یعنی ان کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے
یعنی اس ذمہ داری کو نبھائیں، اس لیے کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اگر لوگوں کو اچانک کوئی جو ہے نا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یعنی کوئی خطرہ درپیش ہو تو خطرات سے تحفظ اور مالی نقصانات کو پورا کرنے کا اہتمام جو ہے وہ ریاست کی ذمہ دار ہے، یعنی ریاست کو اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر حکومت کی طرف سے کفالت عامہ کی ذمہ داری، کفالت عامہ اسلام کا جو کفالتی نظام ہے، حکومت کی طرف سے کفالت عامہ کی ذمہ داری قبول کر لینے کے بعد لوگوں کے لیے انشورنس کرانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جبکہ حکومت اس مقصد کے لیے فنڈز مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی انشاءاللہ کوشش کروں کہ روشنی ڈال جائے۔ جبکہ مثلا زکوٰۃ یعنی اس مقصد کے لیے جو حکومت مختلف طریقوں سے فنڈ حاصل کرتے ہیں، مثلا زکوٰۃ و عشر سے حاصل ہونے والی آمدنی اور دیگر اضافی ٹیکسوں کے ذریعے، جبکہ ملازمین اور مزدوروں کو پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن وغیرہ کی اسکیموں کے ذریعے ریٹائرمنٹ یا معذوری کی صورت میں جو مالی تحفظ حاصل ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ اگر یہ ان کی کفالت کے لیے کم ہو تو ان کی ضروریات کی فراہمی کی بھی بیت المال سے کر دی جائے۔ اب جب دیکھیں نا کتنی چیزیں آپ یعنی انفارمیشن آپ کے پاس چلی گئی، آپ نے خود اسٹڈی بھی کیا ہوگا اس حوالے سے۔ اب جب ہم اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں، یورپ کا جو ہے نا سوشل اور اس کا یعنی معاشرتی اور معاشی جو سیٹ اپ ہے اس کا اگر ادھر تقابل کریں ہم اپنے ساتھ، تو میں نے متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ ہمارے اکثر بوڑھے ایون یہ کہ مساجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی ادھر جا رہے ہیں، ادھر اولڈ ایج بینیفٹ کیا کیا ہیں، وہاں ان کا جو ہے نا سوشل اور یہ جو ہے نا یعنی معاشرتی اور معاشی سیٹ اپ کیا ہے کہ وہاں بے روزگار جو ہیں یا جو بوڑھے ہیں ان کو ظاہر ہے وہ پینشنیں دیتے ہیں، خیر وہ بوڑھی عمر میں وہ وظائف جنہیں کہا جاتا ہے وہ دیتے ہیں، کوئی پینشن لے رہا ہے، کوئی وظیفہ لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پھر کچھ نہ کچھ وہ ہے کہ وہاں پہ پھر از خود وہ یعنی کوئی اگر پڑھا لکھا فرد ہے تو اس کے لیے ان کا یعنی حکومت کے پاس اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ مکان دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اسلام ہمیں یعنی بتا رہا ہے وہ پریکٹیکلی کارور ہے، ہم صرف وہ کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ کبھی ہو تو اس والے سے حکومت تک وہ یعنی موومنٹس چلاتے ہیں، حکومت کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سسٹم اسی کے اندر اتنے جکڑے بندے ہیں کہ بھائی اس سے باہر نہیں نکلے ہیں جو کچھ چل رہا ہے، بس اسی کو کوئی جو ہے نا زور زبردستی کہیں مرضی سے کہیں کس طرح سے گویا کہ بس یہ ہے کہ آج کا دن گزر جائے کل دیکھا جائے گا، کل گزر جائے تو اگلا دن دیکھا جائے گا، یہ دفعہ وقتی کا جو کہ یہ جو پالیسی ہے اسے دیکھنا پہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے منصوبہ بندی۔ آگے پھر مالیاتی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، دوسری منصوبہ بندی، باقی اس کی اقسام بھی پڑیں گے، وہ یعنی وہ ایک الگ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو یہ ہے منصوبہ بندی کرنا، یہ اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے، مستقبل کی وہ پیش جو ہے نا وہ ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے منصوبہ بندی کریں۔ تو بات ہو رہی تھی جی کہ ایسے لوگوں کی بھی یعنی بعد از اس طرح کی سکیمیں چلائی جائیں کہ جو ہے نا جو لوگ استحقاق رکھتے ہوں جس مرحلے پہ بھی عمر کے جس حصے میں بھی ان کو جو ہے نا ان کا استحقاق جو ہے وہ لوٹایا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ کہ نظام کفالت عامہ کی موجودگی کے باوجود جو لوگ اپنے معیار زندگی کو قائم رکھنے، معاشی کارکردگی کی بحالی اور کاروباری امکانات کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے نقصانات کا بیمہ کروانا چاہیں اور اس مقصد کے لیے بچت کرنے اور پریمیم ادا کرنے پر تیار ہوں، ان کے لیے اسلامی ریاست کے زیر اہتمام انشورنس کا کام نیم آزاد کارپوریشنوں سے لیا جائے۔ اچھا پھر یہ کہ ایک اسلامی ریاست سوشل انشورنس کا اہتمام کرے اور خاص طور پر لائف انشورنس اور جنرل
انشورنس کا کام کرنے کی اجازت حاصل ہو، کیونکہ انشورنس کے کاروبار کو مکمل طور پر نجی ہاتھوں میں دینے سے عوام کے استحصال کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جن خطرات کے پیش نظر بیمہ کروایا جاتا ہے، ان خطرات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے، مثلا آتش زدگی، سڑکوں کے حادثات، صنعتی حادثات۔ یہ دیکھیں نا، صنعتی حادثات، یہ کراچی کا جو واقعہ ہے، یعنی وہ کوئی حادثہ، وہ اختیاری حادثہ بتانا۔ تو اگر یہ سسٹم حکومت ان چیزوں کے یعنی آتش زدگی کے والے یا یہ جو وہ ہے کہ یہ اس طرح کے پلاننگ ہونی چاہیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ بھائی اسباب تلاشی ہیں، سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، غیر مختلف وہ اس کے عوامل ہیں۔ مثلا یہ کہ بسا اوقات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب تو سلسلہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، حادثے کا ایک سبب یہ ہے۔ پھر اور اس کی یہ بہت ساری جو ہے نا اسباب ہیں، مسائل ہے، روڈ ان کا کیا حال ہے؟ ذرا آپ سفر کرتے ہوں گے، یہاں سے جائیں دینے سے آگے چلو، کیا صورت حال ہے؟ آتے آتے وہاں سے گویا کہ راول پنڈی سے آپ یہاں پہنچیں، وہاں سے آپ میر پور پہنچتے پہنچتے آپ کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ اتنا وہ خراب صورت حالت آتے ہیں۔ دینے سے تھوڑی یہ جو ہے درمیان کا حصہ ہے، اگرچہ اس میں ہو رہا ہے کچھ کہاں، لیکن جہاں پہ یہ صورت حال اس طرح کی ہے وہاں پہ تو پھر حادثات ہوتے ہی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اور بہت سارے میں نے کہا اسباب ہیں، تو وہ کہ اس طرف وہ جو ہے نا توجہ کیجیے، متعلقہ جو محکمہ کے ذمہ داران ہیں، یہ اوپر حکومتی لیول تک اس طرف ہوا کہ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو صنعتی حوالے سے جو میں نے ابھی بات کی نا، آتش زدگی، سڑکوں کے حادثات، صنعتی حادثات، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی وجہ سے چلو ناگہانی وہ حادثہ، لیکن یہ بعض اوقات یہ بھتے کی صورت میں جو کچھ کراچی میں ہوا، 250 آدمی کو جو ہے نا زندہ جلا دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا ابھی تک پھر یہی چکر ہی چل رہا ہے جو ٹی وی کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، صوبائی یا مرکزی حکومت، اس حوالے سے گویا کہ جامع منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ملک امراض سے خطرات کا مؤثر یعنی تدابیر اختیار کر کے ان چیزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے مخصوص صنعتوں، پیشوں اور سرگرمیوں کے دائرہ میں انشورنس کا کام نجی کاروباری اداروں، انجمن امداد باہمی کے ضرورت کے اداروں پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسانی تمدن کی ترقی اور پیداواری عمل کی وسعتوں کے نتیجہ میں انشورنس کی جو ضرورت نئے دائروں میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اس ضرورت کو نجی ادارے پورا کر سکیں۔ نجی اداروں میں مقابلہ کے نتیجے میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، اور اگر یہ ادارے عوام کا استحصال کر رہے ہوں تو ان کو قومی تحویل میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ حکومت کے کفالتی نظام کی ترویج کے حوالے سے یہ ساری باتیں اسی یعنی ضمن میں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نجی انشورنس کمپنیاں جو ہیں ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے کام میں ایسے طریقوں سے اجتناب کریں جن کا لازمی نتیجہ کیا یعنی ربا، غرر یا ضرر کی صورت میں نکلے۔ یعنی دیکھیں نا، غرر وہ کمار جو ہے نا، جوا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ غرر یعنی دھوکہ، یہ دھوکہ دہی کا عنصر اس میں نہ ہو۔ تو پس یعنی نجی ادارے اپنی یعنی اپنے پاس جمع شدہ رقوم کو غیر سودی بنیادوں پر کاروبار میں لگا کر منافع کما سکتی ہیں، اور وہ غیر سودی بنیادوں پر کاروبار وہ کیا ہے، وہ آپ مختلف کی شراکت ہے، مضاربت ہے، مزاریات ہے، باقی اور اس کی ڈیٹیل یعنی مکمل طور پہ یہ شراکت کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں، مضاربت کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر مزارعات کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسلام کے کفالتی نظام کی ترویج کے حوالے، تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر زکوٰۃ ہے۔
تو زکوٰۃ جو ہے یہ کفالت عامہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب نے بک لکھی ہے کہ اسلام کا نظام کفالت اجتماعیہ، ٹھیک ہے، کفالت اجتماعیہ کا نظام ہے۔ تو وہ آپ کی لائبریری میں بھی ہے، میرے پاس پرسنل بھی ہے، آپ کو میرے خیال میں مختلف بک ڈپوں سے بھی ہے، تو اس کو بھی آپ ذرا پڑھیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت خوبصورت اور بڑا عمدہ کام کیا ہے انہوں نے، تو یہ ضرور پڑھے بہرحال یہ بک۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے کفالت عامہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بے روزگاری، بیماری، حادثات، کاروباری بحران وغیرہ کی صورت میں ہر شخص زکوٰۃ فنڈ سے مدد کا مستحق ہے۔ یعنی جو اس حوالے سے ہے نا، آپ نے اس کی وہ پڑھے ہیں کہ اس کی مدات صرف میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یعنی یہ جو 8 مدات ہیں، ٹھیک ہے نا، مصارف ثمانیہ جو ان میں سے جہاں کہیں آپ سٹینڈ کرتے ہیں، ایون یہ کہ اگر آپ عمل لیں تب کسی بھی لیول پہ ہیں آپ، اگر اس معیار کو ٹچ کرتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، اسے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گویا کہ زکوٰۃ جو ہے کفالت عامہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے باقی بات کہ بے روزگاری، حادثات، کاروباری بناؤ والی صورت میں ہر شخص زکوٰۃ فنڈ سے مدد کا مستحق۔ زکوٰۃ ہے ایک مصرف مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی میں تعاون کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ جنہیں غارمین کہا جاتا ہے، یعنی اتفاقی حادثات کی زد میں آنے والے لوگ جن کا مال مصائب کی وجہ سے تلف ہو گیا، یعنی کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے تلف ہوا اور جو ضرور کی بنا پر اپنے اہل و عیال کے لیے کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک روایت ہے کہ 3 اشخاص یہ غارم ہیں۔ کون کون سے 3 اشخاص وہ ہیں کہ ایک وہ جس کا مال سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا، دوسرا وہ جس کا مال آگ کی نظر ہو گیا، تیسرا وہ جس کے اہل و عیال ہوں لیکن اس کے پاس مال نہ ہو۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غارمین کے زمرے میں آتے ہیں، یہ غارم ہیں۔ تو اس لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ان کو کر لینا پڑے۔ اس حوالے سے یہ جو ہے نا آپ کی لائبریری میں موجود ہے فقہ الزکوٰۃ، یہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی، تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یہ مصرف حوادث کے سلسلہ میں اجتماعی بیمہ یعنی سوشل انشورنس جسے کہا جاتا ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ انشورنس کے جدید طریقے رائج ہونے سے پہلے اسلام نے انشورنس کا یہ طریقہ رائج کیا تھا۔ یہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے الفاظ ہیں۔ اسلام کا رائج کردہ انشورنس کا یہ طریقہ جس کی شکل نظام زکوٰۃ کی ہے، دور حاضر کے انشورنس کے مقابلے میں کہیں فائق تر، اکمل اور جامع۔ اسی والے سے یہ رفیع اللہ شہاد وہ لکھتے ہیں کہ نظام زکوٰۃ کے قائم ہو جانے کے بعد موجودہ سودی بیمہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ بیمہ کا نظام جو ضمانت یعنی چند گنے چنے لوگوں کو ان کے بھاری پریمیم کے عوض مہیا کرتا ہے، زکوٰۃ کا نظام وہی ضمانت سارے افراد مملکت کے لیے بغیر کسی معاوضے کے دے گا۔ تو اس حوالے سے اب زکوٰۃ اس کے جو معاشرتی اور وہ معاشی جو فائدے ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا ایک تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ تطہرہم و تزکیہم بہا، یہ تزکیہ طہارت، پھر اس کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کی آگے نمو، بڑھوتری، افزائش وغیرہ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا گراس روٹ لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں اور یہ حکومتیں جو اسٹیپس اٹھاتے ہیں، فلاں کریں، میں فلاں بلدیاتی نظام بنائیں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جو ہے
تو جب سب کچھ بنائیں، یعنی یہ ہے کیا کیا کہا جاتا ہے، نور علی نور، یعنی ایک سے بڑھ کر ہے، لیکن جب تک اس کفالتی نظام کی طرف یہ زکوٰۃ کی صورت میں نہیں آئیں گے وہ مقاصد ہی حاصل نہیں۔ اس کے بعد پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، انفاق فی سبیل اللہ، باقی معاملات، لیکن اس کی کوئی ترغیب ہے ہی نہیں ہے، کوئی ترغیب ہے ہی نہیں سسٹم کی طرف سے، یعنی ایک طرح کی بغاوت ہے، اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم لیکن کلاس روم کے اندر ساری یہ اس حوالے سے بحثیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کام بس ہمارا بھی کلاس ہی کیا تھا کہ باہر کوئی سنوائی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ تک انفارمیشن آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں شاید اللہ کرے کوئی آپ میں سے کل کلاں اس جگہ پہ پہنچ جائے وہاں جہاں پہ وہ ایک اس کی آواز جو ہے وہ مؤثر بنے، پھر یہ جو ہے نا، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں آپ سے بھی بارہا میں نے وہ شیئر کیا ہے کہ یہ علماء ٹھیک ہے جن کے پاس کچھ وہ جو ہے نا جو ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ ایوانوں تک یہ، اور پھر ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یعنی سود کی ممانعت کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ساتھ بات نہ کرنے سے پھر وہ کام بھی جہاں کا ہے وہاں ہی وہ ادھورا ہی رہتا ہے، وہی اس کی ممانعت ہے، ساتھ اس کا نفاذ ہوگا تب وہ چیز ختم ہوگی۔ جہاں پہ سود ہے وہاں زکوٰۃ نہیں، جہاں پہ زکوٰۃ ہے وہاں پہ سود ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو باقی پھر وہ ذرائع آمدن اور مصارف کی حوالے سے کافی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی یعنی زکوٰۃ اور عشر، زکوٰۃ و عشر، زکوٰۃ ہے عشر ہے، عشر کیا ہے کہ 10واں یا وہ کیا کہتے ہیں 20واں حصہ، 10واں یا 20واں یعنی اس عشر اور نصف عشر، اس کی ڈیٹیل آپ پوری یہ ہمارا ایک پورا ٹاپک تھا۔ تو گویا اس طرح سے بھی اب ظاہر ہے جس کے پاس مثلا یہ کہ دیکھیں نا یہ بنیادی ضرورت سے مراد کیا ہے، خوراک، لباس، مکان، تو جس کے پاس اگر کھانے کے لیے ظاہر خوراک نہیں ہے، عشر اگر وہ نکالا جائے تو ظاہر دانے اس کے گھر پہنچ جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ دیکھیں نا اسلام کا جو کفالتی نظام ہے اس کی اگر وہ رواج پکڑ جائے، اس کی ترویج ہو، یعنی زکوٰۃ، عشر، صدقات، یہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے جو آپ ان بریکٹ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ الگ طور پہ زکوٰۃ کے والے سے، عشر کے والے سے، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، وراثت، یہ صدقہ، فطر، آگے وہ جو چار چیزیں ہیں وہ تو ہم کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر یہ سسٹم ہو جائے ٹھیک ہے نا، اسلام کا کفالت نظام اس پہ وہ رواج پکڑ جائے ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکلی نافذ ہو جائے تو پھر تو مسائل سارے حل ہی ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں پھر ان ساری چیزوں سے جو ہے نا انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں اگر خدا نخواستہ کسی طرح کا کوئی ناگہانی حادثہ ہو جائے، کوئی آتش زدگی ہو جائے، فیکٹری تباہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس طرح، تو باقی یہ چیزیں اس کے لیے جو ہے کہ ریڈی ہیں، تیار ہیں، مطلب اس کو کوئی کسی طرح سے فکر و فاقے کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سسٹم میں ہو تو وہاں پہ دیکھیں نا لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جائے نہیں جائے، تب پھر وہ چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جس طرح آج کل ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کے نئے لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن یہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اور وہ ٹی وی والے بیچارے بتاتے رہے کہ بس اتنا اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے آگے ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی عمرہ کو اس کو تلقین کے کو اپنے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ انفاق فی کے فضائل، پھر اچھی چیز خرچ کی جائے، وہ کیا کچھ یہ اس والے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بھی گئے کہ وہ ثمرات اور فوائد ہیں جو کہ زکوٰۃ کے والے سے معاشرتی اور معاشی لحاظ سے۔ اور آگے جل انفاق العفو کی بات ہے نا آگے بڑھتی ہے، تو یہ سلون کا مالا یہ سے کون کو لے لاکھ سارے کا سارا یہ ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کے لیے گویا کہ کسی نہ کسی صورت میں
اس کے کام میں لگے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کی ضروریات یعنی اپنی ضروریات سے زیادہ اس کا اگر خیال رکھ رہا ہے، تو اگر یہ کلچر عام ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان فی المال حقن سے و زکات، کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی کس کا؟ محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، یا اس طرح کے جو ہے نا گناہ گھانی آفتیں ٹوٹ پڑیں، زمینی اور آسمانی، آفات سماوی ہوں یا زمینی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے جی وراثت کی بات بھی میں نے کی۔ وراثت جو ہے نا، اس سے بھی کفالت امن ہے، مطلب جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی چھوڑی دولت وارثوں کی مالی کفالت کرتی ہے۔ اس کے بھی جو ہے نا وراثت کے معاشی اور معاشرتی جو ہے نا وہ فوائد یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وراثت ہے، پھر صدقہ فطر یہ بھی کفالت عامہ کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد بھی غرباء اور حاجت مندوں کی مالی امداد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکیزہ کرنے والا اور مساکین کے کھانے کا باعث بنایا۔ اسی والے سے یہ کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اب اس کے روزے گویا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا، کہ بھائی آپ اس طرح تو اس طرح روزہ ٹھکانے لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی جو فرمان گرامی آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ تو اسی طریقے سے قربانی یہی نہیں ہے کہ بس دیکھیں آپ نے عید جو ہے نا بقرہ جسے کہا جاتے ہے، عید الاضحیٰ، تو وہاں پہ وہ قربانی، اس کے علاوہ بھی قربانی ہے، سمجھے؟ اس قربانی کا تصور یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کیا جائے، دوسرے کی ضروریات کے مقابلے میں اپنی خواہشات۔ کہ ٹھیک ہے اس کے پاس، یعنی دیکھیں دوسرے کے مقابلے اس کے پاس وسائل ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، تو دوسری کی گاڑی کی خواہش نہ کرے، یعنی جو سوچتے دیکھیں دوسرے کے مقابلے میں اسے میسر ہیں، اس میں اضافے جو ہے نا اس کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لوں، باقی اس کے پڑوس میں دوسرے جو ہے نا وہ اس سے یعنی اس کا عشر شیر بھی اس کے پاس نہیں، تو یہ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، اپنی خواہشات کو قربان کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس میں سے یعنی اللہ نے جو مال تمہیں دیا اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور درماندہ کو بھی کھلاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تم خود بھی کھاؤ اور فقیر اور درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ ظاہر ہے یہ گلچھڑے اڑائے تو یہ شانہ طرز زندگی اختیار کرے، اس کے مقابلے دوسروں کا خیال نہ کرے، تو یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو اگر یہ کلچر عام ہو جائے، جیسا بارہا باتیں ہوتی رہتی ہیں تو پھر تو مسائل خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر حکومتوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو پھر اس کے علاوہ یہ فدیہ ہے، کفارات، یہ چیزیں بھی گویا کہ یعنی کفارات وغیرہ، یعنی اسلام جو ہے بعض گناہوں یا کوتاہیوں کی تلافی کے لیے مالی کفارے بھی اس نے مقرر کیے ہیں، مثلا کفارہ یمین، کفارہ ظہار وغیرہ۔ ان کفارات کا مقصد اور منشا کیا ہوتا ہے؟ اہل حاجت کی مدد کرنا۔ آپ دیکھیں وہ اتنے مساکین کو کھانا کھلائے تو ظاہر ہے وہاں پہ اس کی کیا حاجت پوری ہو رہی ہے، اس کی جو بھوک وہ مٹ جائے گی، ایلو یار یا باقی کسی طریقے سے بھی۔ تو وہ آگے ہے جی ہے اسلام نے جو ہمسائے کے حقوق یعنی ان کا جو تعین کیا، مقرر کیے، تو اس میں بھی یعنی کفالت عامہ کا وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ اسلام نے ہمسائے کے جو حقوق مقرر کیے، اس والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یمن کان من باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے، یعنی
جو شخص مجھ پر وہ شخص مجھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یعنی رات بھر یہ سو جائے اور وہ فاقے سے گزارے، گویا کہ اللہ کے نبی ہمارے وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ پھر یہ کہ کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق ان کا تعین اسلام نے کیا ہے کہ ان کے حقوق یہی ہیں، تو ان سے اگر ان حقوق سے آپ عہدہ برآں ہوں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، تو پھر آپ وہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو جب اس طرح جو اسلام نے اخلاقی لحاظ سے پھر قانونی لحاظ سے جو یعنی کمزور اور حاجت مند طبقوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کو اگر ان کی پاسداری ہو جائے تو پھر یہ ان معاملات سے یا یہ انشورنس یا یہ اس کے اندر جو سودی سسٹم اس کی طرف آئے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس طرح سے کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق کے والے سے جو آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ مختلف ارشادات میں معاشرے کے تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے حاجت مندوں، مثلا یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، آفت زدہ جو لوگ ہیں اور بیماروں کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ ایسے لوگوں کی خبرگیری اور ہمدردی اور معاونت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو کسی طرح سے بھی مشکل کا شکار ہو۔ تو اس حوالے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ذرا آپ سماعت کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ اس میں آپ کا جو دوسرا پیپر آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کا، اس میں بھی پورا ایک باب ہے، پورا چیپٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی الخلق و عیال اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق میں سے بہترین وہ ہے جو اس کے کنبہ سے احسان کرے۔ احسان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہو تو یہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ اسلام کے معاشی نظام کی خصائص میں آپ پڑھ چکے ہیں، تعاون ہے۔ پھر یہ کہ اخوت، محبت، مودت اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے اسلام، تو ظاہر ہے جو شخص دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے تو برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بھائی خاکوں سوئے، اس کی جو فلاں ضرورت ہے ٹھیک ہے، میں اپنی اگر یہ فلاں ضرورت پوری کر رہا ہوں، گنجائش ہے تو میں اس کی طرف توجہ نہ دوں، یہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ یتیم کی کفالت کے حوالے سے یعنی جو اس کی کفالت کرتا ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے مصارف اٹھاتا ہے، اس حوالے سے اللہ کے نبی کا جو فرمان گرامی ہے ایک وہ کیا ہے، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی، میں اور ذرا توجہ، میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا
ان کے درمیان اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی، یعنی 2 انگلی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی، جس طرح ہم یہ نہیں وکٹری کا نشان ہی بناتے ہیں، تو اس طرح گویا کہ جتنی قریب یہ 2 انگلیاں اس طرح گویا کہ ہوں متفرق اور مواقع ہیں نا کہ یہ کرنے والا پھر اور کئی معاملات میں جس نے یعنی جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یہ دیکھیں نا یہ بھی ہے ایک روایت، ایک یہ ہے یتیم کے ساتھ یعنی اس کی جو کفالت کرے، ایک روایت یہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی کفالت کرے، پھر یہ جو ہے نا ان کی تعلیم و تربیت باقی معاملات پھر ان کو ان کے اپنے گھر تک پہنچائے، ان کی شادی کا اہتمام کرے، ان کے گھر پہنچائے، تو اللہ کے میں اور وہ قیامت والے دن اسی طریقے کہ وہ جس طرح شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے وہ کھڑی کر کے اللہ کے نبی فرمائے میں اور وہ اس طرح سے قیامت والے دن قریب ہوں۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی جو اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان گرامی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو نے میری خبر نہیں۔ یہ حدیث پاک تو کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، ریڈیو کے اوپر کئی دفعہ میں نے سنی ہے، ابھی اگر کسی نے نہیں سنی تو پھر آج سن لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے اللہ میں کیسے تیری تیمارداری یا بیمار پرسی کر سکتا تھا، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میں بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی خبر لیتا اور تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی تھا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا، تو جہانوں کو کھلانے والا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، ٹھیک ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو یعنی بندہ آگے دیکھے نا اللہ یعنی اپنی طرف وہ بات کو بڑھا کے تو پھر اصل ظاہرہ کو اللہ تعالیٰ بھاور کیسے کرائیں گے کہ میں کیا تھا، بندہ عرض کرتا ہے میں تجھے کھانا کہا میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا ہے، تو جہانوں کو کھلانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا؟ اے ابن آدم میں نے پینے کے لیے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ تو یہ دیکھیں نا بات ہو رہی تھی کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق کے والے سے کہ جو گرے پڑے افراد ہوں، اچھا وسائل سے گویا کہ محروم ہوں، تو اگر ان کی اس طرح سے خبر گیری کی جائے، دست تعاون بڑھایا جائے، ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے، تو پھر یہ سارے یہ جو ہے نا یہ جو کچھ اس حوالے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو ان کی طرف پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ کفالت عامہ کے جو ہے نا یہ اوپر جو بحث ہم نے چھیڑی ہے اس والے سے، یعنی انفرادی اور تمام یہ جو پہلو ہیں انفرادی ذمہ داری میں آتے ہیں، لیکن اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ معروم المعیشت افراد کی کفالت اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دی۔
اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دی ہے، اور اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریاں وہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل میں نے کہا، یہ پورا ہمارا ایک لیکچر تھا، یہ الذین ان مکناہم کے حوالے سے ہم ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ بھائی وہاں پہ یہاں تک کہ وہ اس کی جو ہے نا ملازمت، اچھا پھر دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھے گا، یعنی رکھے گی اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اس والے سے کافی ہم نے جو ہے نا انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اسلامی ریاست کا معاشی کردار، اس کے فرائض کی روشنی میں کفالت عامہ کے والے سے پڑھ چکے ہیں، اس کی جو ہے نا دولت کی منصفانہ تقسیم کے معاشی ترقی کے اہتمام کے والے سے پڑھ چکے ہیں، پھر مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، روزگار کا اصول، یہ باتیں میں نے آپ نے، پھر یہاں تک کہ قیمتوں کا مناسب معیار، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، قیام امن اور انصاف کی فراہمی، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے والے سے ان پہ بات ہوئی تھی کہ برائیوں کا استحصال جو ہے وہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں ہے، اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ منکرات کے برائیوں کا استحصال کرے جو معاشی ناہمواریوں اور کاروباری بے ضابطگی کو جنم دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ پیدائش دولت، تقسیم دولت، یہ سارا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے اس حوالے سے ان ساری چیزوں کو پیش آنا کی۔ تو آگے بات بڑھتی ہے جی مرویہ بیمہ کا متبادل حال اسلامی نظام کفالت کے بارے میں، یعنی اس میں جو چیزیں پیش نظر رکھنی ہیں یا جس طرح اسٹیپس اٹھانے ہیں، اس کا جو الٹرنیٹیو ہے وہ ہے غیر سودی بینک۔ بینکنگ کے حوالے سے یہ پڑھ بھی چکے ہیں، بہرحال پھر کیونکہ ہمارا ٹاپک کا تقاضا ہے اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں کہ غیر سودی مختلف بینک مختلف لوگوں کی بچتوں کو محفوظ رکھنے اور ان کے مال میں بذریعہ تجارت اضافہ کی خاطر غیر سودی بینکوں کا قیام ناگزیر ہے۔ اسلام سود کی مذمت کرتا ہے اور تجارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس لیے سودی کاروبار کی بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر تجارت کی جائے اور اس سے حاصل شدہ منافع میں بیمہ داروں کو حصہ دار بنایا جائے۔ پھر نیکسٹ ہے جی مخصوص فنڈ۔ بیمہ پالیسی خریدنے والے افراد اپنی رضامندی سے اس معاہدہ کے پابند ہوں کہ وہ کاروبار کے منافع کا ایک حصہ مخصوص فنڈ کی صورت میں محفوظ کر دی جائے اور اس کو علیحدہ شرکت و مضاربت کے اصولوں پر کاروبار میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پھر جو منافع حاصل ہو اس کو ایسے افراد میں تقسیم کر دیا جائے جو مختلف حوادث کا شکار ہوں۔ تو اس حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ اصول بھی وضع کیے جا سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ یہ کہ مخیر مالداروں کے تعاون سے اداروں کا قیام، مخیر مالداروں کے تعاون سے اداروں کا قیام۔ اب دیکھیں یہ کسی پاکستان کے اندر دیکھیں مخیر جو مالدار ہیں یہ ان کے تعاون سے ادارے قائم ہیں، مثلا دیکھیں یہ اے بی فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح سے کافی، تو یہ بھی لوگ بھی تو اس طرح گویا کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تو انسان کا مستقبل ظاہر ہے وہ اگر جو اسلام کی جو ڈائریکشن ہے یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے ان کو اگر فالو نہ کیا جائے تو ظاہر ہے پھر انسان کا مستقبل تو غیر محفوظ ہی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مالی امداد کے لیے حکومت ایسے ادارے قائم کر سکتی ہے جس میں مخیر حضرات عطیات جمع کروائیں اور پھر اس رقم کو تجارت اور صنعت میں لگایا جائے اور اس سے حاصل شدہ منافع کو متاثرہ افراد پر تقسیم کر دیا جائے
اور اس سلسلہ میں عام ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر آپ اس پر جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اسٹیپس اٹھائے تھے، خاص طور پہ وہ جو ہے زمینوں کی جو آبادکاری کا معاملہ تھا، یعنی خلفائے راشدین خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو اصلاحی اقدامات تھے، رفائی اقدامات، یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ قسطیں جو ہیں وہ ضبط نہ کی جائیں۔ اگر کوئی رکن کسی واقع مجبوری کی بنا پر پالیسی جاری نہ رکھ سکے تو اس کی ادا شدہ رقم کو ضبط نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر یوں ہی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو اسے تاخیر سے ادائیگی کی۔ ایسے لوگوں کے لیے شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی رکن پالیسی چھوڑنا چاہے تو 5-10 سال پہلے رقم واپس اس کی رقم واپس نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ نصف رقم ادا کرنے تک کوئی منافع نہیں دیا جائے گا، یعنی اس طرح جس میں گیا کہ وہ سود کا عنصر وہ شامل ہو، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پھر ہے یہ جو ہے نا حق وراثت، حق وراثت، یہ اسلام کا جو ہے نا یہ قانون وراثت، یعنی اسلامی قانون وراثت جو ہے اس کی روح سے متوفع جو ہے اس کی جائیداد و دولت میں تمام ورثاء حقدار، لہذا شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اسے تقسیم کیا جائے۔ نیز اگر کوئی وارث دولت کے لالچ میں اپنے مورث قتل کر دے تو اس کو حق وراثت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ اگر کسی شخص کو اس کا وارث نہ حق قتل کر دے تو شریعت اسے ورثہ پانے سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اس والے سے یہ جو ہے نا یہاں پہ جو حق وراثت کی والی بات ہے، اس میں انشورنس والے یہ کہ جس کا جو نام ہی نہیں ہو بس اس کو سارے پیسے دے دیتے ہیں، باقی دیکھیں جو ورثاء ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ گیا کہ اس طرف توجہ۔ پھر ہے مرثی بیت المال سے وظائف کا اہتمام۔ یہ بات ہو رہی تھی مرجع جو بیمہ ہے اس کا متبادل حل، اس والے سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مرثی بیت المال کی جو اس سے وظائف کا اہتمام، یعنی بیمہ کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یعنی اس کی اولاد پر اگر مشکل وقت آئے تو یہ رقم ان کا سہارا بن سکے۔ حالانکہ اسلامی نظام معیشت میں اس کا پہلے ہی حل موجود ہے، یہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے زمانے ساری وہ دیکھیں جاگیریں جائیدادیں واپس کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ جو گردش دوران ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل حالات آگے، تو اللہ نے جب ہمیں سسٹم یہ دیا ہوا ہے، اس کا تعلق وہی الہی سے ہے، تو ہم جس کیٹیگری کو ٹچ کریں گے ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر ہے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو دیکھیں نا اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ ہماری خبرگیری کرے۔ تو یہ ہے تقوی بھی ہے، خشیت بھی ہے، پھر یہ کہ توکل کی جو بات ہے، توکل، محنت، یعنی کسی پہلو کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی معاشرے میں کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی والے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہذا جو شخص مال چھوڑ کر فوت ہو تو وہ مال اس کے اسبات کا ہے، اور جو شخص عاجز اور درماندہ قرابت دار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑے تو مجھے اس کے لیے بلایا جائے۔ جس طرح متوفع کے پسماندگان کی مالی امداد اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اگر اس کے ذمہ قرض بھی ہو تو اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہ ہو تو بیت المال سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ اور آج کتنے لوگ بیچارے جا رہے ہیں، دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ سربراہ ریاست تھے، جب یہ دیکھیں نا پہلے ابتدائی طور پہ تو دیکھیں نا اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی جو قرض یعنی قرض کی ادائیگی کا یا ان کے اوپر قرض ہو تو نماز جنازہ پڑھنے سے، اس کے بعد دیکھیں نا
جب یہ اللہ نے سسٹم دیا اس کے بعد فرمایا کہ یہ اسلامی حکومت کی اب ذمہ داری ہے، یعنی جو شخص کار سو گئے اس کے ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ اللہ کے نبی آپ دیکھیں موجود دور میں لوگ بیچارے دیکھنا مقروض قرض کا ایک بار ہوتا ہے ان کے اوپر، دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے اوپر پڑتی ہے، تو اسے اس دیکھیں اس چیز سے وہ بالکل بے خبر ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انتقال کے بعد قرض چھوڑا اور اس کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں ہے تو میرے ذمہ اس کی ادائیگی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے علاوہ ازیں تمام ناداروں اور غریبوں کی امداد اور کفالت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ادارہ اسی گھر سے بنایا تھا جس کے نگران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ابو داؤد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر وفات تک اس کا نگران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مسلمان بھوکا پیاسا آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے، میں جا کر کسی سے قرض لیتا تھا، پھر اس رقم سے اس کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ یعنی یہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ۔ اور اللہ کے نبی جب ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم کو یعنی ہم تکرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے بار بار ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو فالو کس حد تک کرتے ہیں اپنی معاشرتی معاشی مذہبی زندگی میں اخلاقی نقطۂ نظر سے کس حد تک ہم اس معیار کے اوپر اترتے ہیں ہم انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے، پھر حکومتی سطح پر، تو یہ یعنی ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ وصایا کا اسلامی جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے، یہ اس والے سے بھی دو چار چیزیں یہ نوٹ کر لیں کہ بیمہ کرانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس مال و دولت تو موجود ہے لیکن اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے ڈر ہے کہ اس کے بعد یعنی اس کی دولت جو ضائع نہ ہو جائے، اس لیے وہ بیمہ کمپنی کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ اس کی بہترین صورت تو اسلام نے بتائی ہے وہ وصایا کا طریقہ۔ اب اس کی جو ہے نا وصایا وصیت، اس کی ظاہر کتب فقہ میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے، موجود ہے، اور یہ جو وصیت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی اس حوالے سے یہ بھی کافی لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ وصیت جو ہے اس یعنی اس کے میت کے کفن کی خریداری، اس کی تجہیز و تکفین، نابالغ چھوٹے نابالغ بچوں کے خورد نوش اور کپڑوں کا انتظام، امانت اور غصب کیے ہوئے اموال کی یعنی اور بے فاصل سے خریدے مال کی واپسی، یہ وصایا کے حوالے سے یعنی یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے اس حوالے سے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے متبادل، اس کا یہ جو 5-7 پوائنٹ ان کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اجتماعی کمپنیاں جو ہیں، اجتماعی کمپنیوں کے ذریعے امداد باہمی کے طریقے، یہ مزار بت، یہ تھوڑا اس کو کلیئر کر لیں۔ مزار بت یہ زیر سے نہیں ہے، مزار بت یہ پڑا ہوا ہے آپ نے تو ذرا یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو تھوڑا کلیئر کر لیں۔ مزار بت، مزار بت یعنی ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرے کی محنت، مزار بت، اور منافع جو ہے وہ دونوں کے میں تقسیم و طے شدہ شرائط جو ہیں اس وقت آپ اس کی مزار بت کے حوالے سے اس کا معنی مفہوم، اس کی جو امپارٹینس ہے یعنی اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں نے واضح کی تھی۔ اچھا
پھر اس کی اقسام گنوائی تھی، مطلق کیا ہے، مضاربت مطلق، مقید، اسی طریقے سے شراکت کے حوالے سے اس کی مختلف، یعنی دو اور اس سے اوپر، یعنی دو یا دو سے زیادہ اشخاص مل کر سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور نفع نقصان میں سب شریک ہوتے ہیں. اور اس کی جو مشہور اقسام ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گنوائی تھی. اور آخر میں یہ بتایا تھا کہ شرکت الانام، پھر میں نے ایک آپ کو بلکہ میرے خیال میں کوشچن بھی دیا تھا، یہ شارٹ کوشچن، تو آپ نے اکثر لوگوں نے اس کا یعنی جو کوشچن تھا اس کے مطابق جواب دیا. کئی لوگ جو ہے نا اس حوالے سے سلپ کر گئے ہیں. بہرحال یہ شراکت کے حوالے سے ان ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں. اس کی اقسام، اس کی جو امپارٹنس ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ساتھ ساتھ مظاہرات، یعنی اجتماعی کمپنی کی کے ذریعے اجتماعی کمپنیوں کے ذریعے امداد باہمی کے طریقے. ظاہر دیکھیں نا، مضاربات، شراکت، بہت سارے لوگ مل کے جب کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اب خود دیکھیں نا، یہ امداد باہمی ہو رہی ہوتی ہے. کمپنیوں کے اندر کام کرنے والے ان کو دیکھیں نا، جب وہ منافع کماتے ہیں، آگے مزدور، یعنی دیکھیں نا یہ اس کے اندر کتنی وہ ہے، وہ خیر اور برکت والی بات ہے، جب تک کہ یعنی ان کے نیت کے اندر فطور نہیں پیدا ہوتا ہے. اور حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی شراکت مضاربت کے حوالے سے، کہ جب، اور ایون یہ کہ مضاربت کے حوالے سے، کہ جب دیکھیں کئی خالص نیہ ہو کے افراد کاروبار کرتے ہیں، دو افراد کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیسرا ان کے درمیان میں ہوتا ہوں، اور یہ جو ہے نا تیسرا شریک بن کے گویا میں نفع دیتا رہتا ہوں، جب تک کہ وہ نیت کے اندر وہ فطور پیدا نہیں کرتے. نیت کے اندر فطور آ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں الگ ہو جاتا ہوں. پہلے برکت دیتا رہتا ہوں، نیت کے اندر فطور آ گیا، الگ ہو جاتا ہوں، پھر وہ ظاہر ہے جس طرح کی ان کی نیت ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے، کاروبار بڑھتے فلارش کرتے 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 کہاں سے کہاں تک بنے، لیکن نیت کے اندر فطور آ گیا تو پھر زیرو پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ یعنی مضاربت، شراکت، مضارعات، مساقات، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ساری ڈیٹیل آپ. مضارعات کہ اگر شرکت زراعت سے متعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، مضارعات کہا جاتا ہے. یہ اس کی امپارٹنس کیا ہے. اسی طریقے سے مساقات کے حوالے سے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ان ڈیٹیل. تو یہ ہے جی آج کا آپ کا لیکچر. ٹائم ہو رہا ہے.